بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے اور فیڈ بیک کے طور پر کمنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو لیجیے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، یہ ایپیسوڈ یقیناً آپ کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹ ثابت ہونے والا ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ تناوش کو گنڈوں نے بے لباس کر کے تناوش کے جسم کی بے حرمتی کرنے لگیں گے۔ بے حرمتی کرتے کرتے تناوش کو اپنی حوث کا نشانہ بناتے بناتے اس درمیان تناوش کبیر دادا کو بہت پکارے گی اور شکیل جو ہے خفیہ طریقے سے کبیر دادا کو اطلاع کرے گا اور کبیر دادا موقع پہ پہنچے گا۔ کیا ہوگا تناوش کی یہ حالت دیکھتے ہوئے کبیر کے دل کو، اور کیا حال کرے گا کبیر دادا گنڈوں کا، اور اس کے بعد آیا تناوش کو دوبارہ اپنائے گا یا نہیں، کیا کچھ چلے گا، یہ ساری داستان آپ کو اس ایپیسوڈ میں ملے گی۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ فصیح الدین نے تناوش کو پکڑنے کی کوشش کی مگر اسے دھکا دے کر تناوش بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ تم نے ضرور ورزش کروانی ہے جان من، وہ بھی جارحانہ انداز میں بیڈ سے اتر چکا تھا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ تناوش گڑ گڑانے لگی، پریشان کیوں ہوتی ہو جان من، کوئی پہلی بار تو نہیں ہے کہ تمہیں ڈر لگے، تمہارا تو کاروبار ہی یہی ہے۔ تناوش ایک دم دروازے کی طرف دوڑی مگر فصیح الدین نے چھلانگ لگا کر اسے پکڑ لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے محافظ وہ تماشا دیکھیں۔ اسے دھکا دے کر بیڈ پر گراتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھا۔ شاید تمہیں زبردستی ہی میں مزہ آتا ہے، پرہوس لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھا۔ خدا کے لیے چھوڑ دو، تناوش نے اس کے سامنے ہاتھ باندھ لیے تھے اور پھر فصیح الدین کو بے نیازی سے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ چلائی، بچاؤ بچاؤ، کوئی ہے، میں ہوں نا۔ وہ اس کے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر اس کی طرف بڑھتا گیا۔ کبیر کبیر آ جاؤ نا۔ اس کے دل نے شدت سے کبیر دادا کو یاد کیا۔ تم نے وعدہ کیا تھا نا میری حفاظت کا، کہاں ہو، آ جاؤ نا۔ دیکھو میری خاطر نہیں، اپنی انا اور زبان کی پاسداری کے لیے ہی آ جاؤ۔ یا اللہ پاک، میرے کبیر کو میری حالت کی خبر تو دے دے۔ یا اللہ اسے میری نجات کا وسیلہ بنا کر بھیج دے۔ یا اللہ اسے بتا تو دے کہ اس کے دھتکارنے پر میں کس طرح بیڑیوں کے جنگل میں پھنس چکی ہوں۔ کہتے ہیں مشکل گھڑی میں اللہ پاک یاد آتا ہے اور پھر وہ شخص یاد آتا ہے جس سے انسان بے حد محبت کرتا ہوتا ہے۔ وہ بھی اللہ پاک سے کبیر دادا کو وہاں لانے کی دعائیں مانگ رہی تھی اور مناجات کے ساتھ اس کی حرکت بھی نہیں رکی تھی۔ وہ بیڈ کے دوسری جانب اتر چکی تھی۔ فصیح الدین بیڈ سے گھوم کر اس کی طرف بڑھا اور وہ بھاگ کر دوسری جانب گھوم چکی تھی۔ وہ ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا، اوف، تمہارا تو پتہ نہیں مگر مجھے چوہے بلی کے اس کھیل میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ تمہیں اللہ کا واسطہ، سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، مجھے جانے دو۔ اس نے ایک مرتبہ پھر دہائی دی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کوشش کر کے پھر دروازے کی جانب بھاگی۔ فصیح الدین نے دو چھلانگوں میں اسے جا لیا تھا۔ اب پکڑی گئی ہو اور کھیل شروع۔ فصیح الدین نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑا۔ چھوڑو مجھے ذلیل کمینے، بچاؤ بچاؤ، مچل کر اس سے جان چھڑانے کے ساتھ وہ زبان سے چیخنا بھی شروع ہو چکی تھی مگر فصیح الدین کا اس بھاگ دوڑ سے دل بھر چکا تھا۔ مچلتی حسینہ کو اپنی جانب کھینچتے ہوئے وہ مکرور لہجے میں بولا، اب بس بھی کرو نہ جان من، اتنی بے رخیاں بھی اچھی نہیں ہوتی۔ تناوش کے گڑ گڑانے، چیخنے چلانے اور اسے برا بھلا کہنے کی وہ مطلق پرواہ نہیں کر رہا تھا۔
خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے جانے دو، معافی دے دو۔ تناوش نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے باندھ دیے تھے۔ جان من، تم چھوڑنے کی چیز تو نہیں ہو، اس نے پراوس لہجے میں کہتے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچا۔ تناوش نے چیختے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کی بدبختی اور بد نصیبی پر فصیح الدین کی حوث کی مہر ثبت ہونے میں کوئی شبہ بقایا نہیں تھا۔ اس نے یعنی کبیر دادا نے گھر ہی پر سارا دن گزارا تھا۔ رات خالہ نے ناشتے اور دوپہر وغیرہ کے کھانے کی بابت پوچھا تھا، مگر اس نے انکار کر دیا تھا۔ کمرے کی ابتر حالت دیکھ کر اس نے سامان سمیٹنے کی کوشش پر وہ غصے و بیزاری بھرے لہجے میں بولا، رات خالہ رہنے دو صاحب جی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے چاہے، کہہ دیا نا۔ قطع کلامی کرتے ہوئے اس نے رات خالہ کو کمرے سے چلے جانے کا اشارہ کیا اور وہ سر جھکاتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ نہیں ہے ضرورت ترتیب کی، ایسے ہی رہے گا میرا کمرہ، کسی کو ضرورت نہیں میرا خیال رکھنے کی۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، سن رہی ہو نا؟ مجھے تم سے نفرت ہے، بے حد نفرت۔ موبائل سکرین پر اس کی فوٹو لاتے ہوئے وہ بے ربط باتیں منہ سے نکالتا جا رہا تھا۔ اب تمہاری کال بالکل بھی وصول نہیں کروں گا، تمہارے کپڑے بھی پھینک دوں گا۔ جینز کی پتلون اور پھولدار قمیض اس نے اپنے ساتھ بیڈ ہی پر رکھی ہوئی تھی۔ تمہاری ساری تصاویر اپنے موبائل فون سے مٹا دوں گا۔ تم مجھے نہیں جانتی، میرا نام کبیر علی خان ہے اور لوگ مجھے کبیر دادا کہتے ہیں۔ کبیر دادا کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں، تمہاری بھی نہیں۔ تناوش کی گنگناتی ہنسی اس کے کانوں میں گونجی۔ ہنس لو مگر میں تمہیں بلا کر دکھاؤں گا۔ کبیر دادا نے کبھی شکست تسلیم نہیں کی۔ کبیر دادا ہارنا نہیں جانتا۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ تمہارے دروازے پر محبت کی بھیک مانگنے آؤں گا تو بھول ہے تمہاری۔ کبیر دادا کو جھکنا نہیں آتا اور تم جیسی 2 ٹکے کی چھوکری کے لیے میں اپنے مقام سے نیچے آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں تمہیں اپنی زندگی سے دفع کر چکا ہوں۔ اگر تم نہ جاتی تو 1-2 دن بعد تمہیں خود ٹھوکر لگا دیتا۔ بس افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے پہلے ہی یہ کام کر لینا چاہیے تھا۔ اس کے کان میں تناوش کی سرگوشی گونجی۔ لڑکی بھی ہوں، دوست بھی ہوں، محبوبہ بھی ہوں اور بیوی بھی ہوں، اتنے رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی مجھے نظر انداز کرتے رہتے ہیں آپ۔ خاموش، بند کرو بکواس، نہیں ہو تم میری دوست اور تم جیسی لڑکی کو محبوبہ بناتی ہے میری جوتی۔ بڑی آئی کبیر دادا کے دل میں جگہ بنانے والی۔ موبائل آنکھوں سے دور کرتے ہوئے اس نے ایک طرف رکھا اور آنکھیں بند کر دی۔ ہنستی مسکراتی تناوش جھٹ سے اس کی آنکھوں کے سامنے آ دھمکی۔ وہ کچھ گنگنا رہی تھی، شاید اسے سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کبیر دادا کے سانس بوجھل ہونے لگے۔ جانے کتنے گھنٹوں سے وہ سو نہیں سکا تھا۔ نیند میں وہ اس کے سامنے اٹکیلیاں کرتی رہی، ویسے ہی شوخی اور شرارت بھرے انداز میں، وہی محبت، چاہت اور خلوص سے لبریز رویہ، اسی طرح اپنا آپ اس پر نچھاور کرنے کے لیے تیار، پہلے کی طرح اس کا خیال رکھنے والی۔ آنکھ کھلنے پر اسے خوابگاہ میں اندھیرا چھایا ہوا نظر آیا۔ جاگتے ہی خواب کے خوبصورت مناظر اس کی آنکھوں میں گھوم چکے تھے۔ کہاں چلی گئی ہو تناوش؟ آ جاؤ نا، میں ہارا اور تم جیتی، بس کر دو، اب برداشت ختم ہو چکی ہے۔ تم سے دور، تمہارے علاوہ نہیں رہ سکتا۔ تم جو کہو گی وہی کروں گا۔ تم کہتی تھی کہ تمہیں چندہ، گڑیا اور جانو کہوں، آ جاؤ یہی کہوں گا۔ تم میری گود میں لیٹنا چاہتی تھی، قسم سے پوری رات گود میں لے کر بیٹھا رہوں گا۔ میرے ساتھ شاپنگ پر جانے کی خواہی،
جب بھی کہوگی لے کر جاؤں گا۔ میرے ہاتھ سے پہلا نوالا کھانے کی خواہشمند تھی، وعدہ کرتا ہوں پورا کھانا اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا۔ میری شراب نوشی کی عادت بری لگتی تھی، اگر آزما لو تمہارے سامنے کبھی نہیں پیوں گا۔ ساحل سمندر پر میرے بازوؤں میں سما کر سیر کرنا چاہتی تھی، میں بھی اب یہی چاہتا ہوں۔ ایک موقع تو دے دو، تمہیں اٹھا کر میلوں چلوں گا۔ جب کہو گی کام پر نہیں جاؤں گا، جب چاہو گی ہوٹل میں جا کر کھانا کھائیں گے۔ تم میرا اعتراف سننا چاہتی تھی، ہر لمحہ اقرار کروں گا کہ تم دنیا کی خوبصورت ترین پیاری ترین گڑیا ہو، نہ تم جیسی کوئی تھی اور نہ ہوگی۔ آ جاؤ نا گڑیا، بس ایک موقع دے دو، میں ساری زیادتیوں کا ازالہ کر دوں گا۔ تمہارے ساتھ بارش میں بھی بھیگوں گا، دونوں مل کر چٹنی اور پکوڑے کھائیں گے۔ پتہ نہیں کون کون سے خیالات اس کے دماغ میں آ رہے تھے۔ چند لمحے کروٹیں بدلنے کے بعد اس نے بیڈ چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹریک سوٹ پہن کر جم میں داخل ہو رہا تھا۔ 10-15 منٹ رسی کود کر اس نے جسم کو گرم کیا اور پھر پنچنگ بیگ پر مکے برسانے لگا۔ پسینہ داروں کی صورت میں اس کے چہرے اور گردن پر بہہ رہا تھا۔ مسلسل آدھا گھنٹہ پنچنگ بیگ کی پٹائی کر کے اس نے گلوز اتارے اور گہرے سانس لیتا ہوا جم سے باہر نکل آیا۔ اچانک اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ سکرین پر ابھرنے والا بغیر نام کا نمبر اس کا دل دھڑکا چکا تھا۔ اسے لگا تناوش کا فون ہے۔ دل ہی دل میں اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہو کر اس نے کال وصول کرنے والا بٹن دبا دیا۔ السلام علیکم، کیا میں کبیر دادا سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں؟ نامانوس سی آواز نے اس کے دل کو مایوسی سے بھر دیا تھا۔ بولے، اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ دادا، میں شکیل احمد بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھے نہیں جانتے مگر میں آپ کا بہت بڑا معتقد ہوں۔ آپ ہمیشہ سے میرے ہیرو رہے ہیں۔ شکریہ، اور میں تھوڑا مصروف ہوں اس لیے اجازت چاہوں گا۔ کال نہ کاٹنا دادا، بہت ضروری بات کرنا ہے۔ بولو، اس نے کوفت زدہ انداز میں کہا۔ آپ کی بیوی کو فصیح الدین نے اغوا کر لیا ہے اور وہ اس وقت اس کے عیاشی کے اڈے پر ہے۔ کیا ایک دم اس کے خون کی گردش تیز ہو چکی تھی؟ اور تم میری بیوی کو کیسے جانتے ہو؟ اور تیز لہجے میں تفصیل بتاتا ہوا بولا، جانتا ہوں دادا، شاہ جی کے گھر میں ہونے والی تقریب میں میرے بھابھی کو سرخ رنگ کا دوپٹہ لپیٹے ہوئے دیکھا تھا۔ بدقسمتی سے میں فصیح الدین صاحب کی عیاشی کے اڈے کا انچارج ہوں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے 2 آدمی انہیں لے کر میرے پاس آئے تھے۔ وہ بے ہوش تھی، انہیں دیکھتے ہی میں پہچان چکا تھا، اور اب کوٹھی سے باہر نکل کر آپ کو کال کر رہا ہوں۔ جلدی آئیں دادا، بھابھی کی عزت خطرے میں ہے۔ فصیح الدین اس کے ساتھ اکیلے کمرے میں موجود ہیں۔ مجھ میں اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکوں۔ اگر یہ جھوٹ ہوا تو دادا، یہ تحقیقات کا وقت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں آپ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ میری غلط بیانی سے شاید آپ کو اتنا نقصان نہ ہو، لیکن میرے سچے ہونے پر، جیسا کہ میں ہوں، اگر آپ نے صورت سے اقتدام نہ کیا تو شاید ساری عمر پچھتاوا رہے گا۔ پتہ بتاؤ۔ اس کے لہجے میں آگ کی سی تپش تھی۔ شکیل نے فوراً مطلوبہ کوٹھی کا پتہ دہرایا۔ رابطہ منقطع کرتے ہوئے وہ بیر کی طرف بھاگا۔ عظیم گاڑیاں نکالو۔ ملازموں کے کوارٹرز کی طرف بھاگتے ہوئے وہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ اس کے محافظ جس حالت میں تھے، کمروں سے نکل کر بیر بھاگتے چلے آئے تھے۔ گاڑیاں نکالو، وقت نہیں ہے، وہ دہاڑا۔ اس کے ڈرائیور شہزاد نے سرعت سے گیراج میں کھڑی مرسڈیز باہر نکالی۔ اس کے ساتھ والی نشست پر جگہ سنبھالتے ہوئے وہ چلایا، جلدی چلو، اورنگزیب کالونی میں جانا ہے۔ شہزاد نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کار بھگا دی تھی۔ چوکیدار بھی کبیر دادا کی چلانے کی آواز سن چکا تھا۔ اس نے دروازہ کھولنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔ اس کے محافظ اورنگزیب کالونی کا نام سن چکے تھے۔ وہ فوراً اپنی جیپیں نکالتے ہوئے
پیچھے چل پڑے۔ تیز چلو، کسی اشارے پر رکنے کی ضرورت نہیں ہے، بس چلتے جاؤ۔ کبیر دادا کے لہجے میں شامل غصہ اور بے صبری سے شہزاد کا دل دہل چکا تھا۔ وہ پوری رفتار سے مرسڈیز کو بھگائے جا رہا تھا۔ ان کے حکم میں آنے والی جیپ میں امتیاز بڑے یقین سے دعویٰ کر رہا تھا، میں قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ نمازن کا معاملہ ہے۔ یار تمہارے دماغ میں ہر وقت وہی گھسی ہوتی ہے۔ بخش نے اسے جھڑکا۔ شرط لگا لو۔ امتیاز نے اسے للکارنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ باڑ میں جاؤ، غصے بھرے لہجے میں کہتے ہوئے بخش نے چپ سادھ لی تھی۔ شہزاد بڑی مہارت سے گاڑیوں کو اوورٹیک کرتا ہوا مطلوبہ سمت میں روانہ ہوا تھا۔ شہزاد تیز چلو، گہرے سانس لیتا ہوا کبیر دادا نہایت غصے اور بے چینی میں دکھائی دیتا تھا۔ اسے اتنا پریشان شہزاد نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مسلسل 20 منٹ تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ اورنگزیب کالونی کی کشادہ سڑک پر مڑے۔ وہاں رش کم تھا۔ شہزاد نے کار کی رفتار مزید بڑھا دی تھی۔ بلاک نمبر 3، گلی نمبر 2، مکان نمبر 25A، اس نے مکمل پتہ دہرایا تھا۔ شہزاد نے بلاک نمبر 3 کی گلی نمبر 2 میں کار موڑی۔ چوڑی گلی میں 4تھے نمبر پر ان کا مطلوبہ مکان تھا۔ اس نے یوں ہی یہ کار گیٹ کے سامنے جا کر روکی، محافظوں کی جیپیں بھی اس کے پیچھے پہنچ چکی تھی۔ اسی وقت عظیم پچھلی جیپ سے باہر نکل کر دوڑ کر اس کے قریب پہنچا۔ وہ عظیم کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ کس کا مکان ہے؟ عظیم صورت سے بولا۔ وسیع الدین کا، ہوشیار رہنا، کہہ کر وہ داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ اسی وقت ذیلی کھڑکی کھول کر چوکیدار باہر نکل آیا تھا۔ جی صاحب، اس نے پوچھنے کے لیے لب کھولے، مگر اس کا فقرہ مکمل ہونے سے پہلے کبیر دادا کا بازو گھوم چکا تھا۔ کن پٹی پر لگنے والا مکہ اسے سوال و جواب کی دنیا سے بہت دور لے جا چکا تھا۔ کبیر دادا فوراً اندر داخل ہوا۔ سیمنٹ کی روش پر اسے وسیع الدین کی کار کھڑی نظر آئی تھی اور اس کے ساتھ کرسیاں ڈال کر اس کے دونوں محافظ بیٹھے تھے۔ گاڑیوں کے رکنے کی آواز وہ سن چکے تھے اور اس وقت دروازے ہی کی جانب متوجہ تھے۔ کبیر دادا کو دندنداتے ہوئے اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ چہروں پر حیرانی بھرے تاثرات سجائے کھڑے ہوئے تھے۔ کبیر دادا اب یوں کیسے؟ ایک دم اس کے قریب پہنچنے پر ایک محافظ نے سوال کرنا چاہا، مگر کبیر دادا کے پاس اس وقت سوال و جواب اور وضاحتوں کا وقت بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ ایک دم اچھلا۔ ایک محافظ کی تھوڑی پر اس کا دایاں مکہ اور دوسرے کی پسلیوں میں اس کا گھٹنا زوردار انداز میں لگا۔ وہ دونوں اوہ اور ہائے کی مختلف آوازیں نکالتے ہوئے ڈھیر ہو چکے تھے۔ وہ ان کا انجام دیکھنے کے لیے رکا نہیں تھا۔ امتیاز اور بخش اس کے پیچھے پیچھے چلتے آ رہے تھے۔ اندرونی عمارت میں داخل ہوتے ہی وہ ڈرائنگ روم سے گزر کر آگے بڑھا۔ شاید مطلوبہ کمرہ ڈھونڈنے میں سے تھوڑی دیر لگ جاتی، مگر اچانک ہی ایک کمرے کے اندر سے "خدا کے لیے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، معافی دے دو" کی آواز ابھری۔ تناوش کی آواز وہ کیسے نہ پہچانتا؟ اس کی نس نس میں بجلیاں بھر چکی ہیں۔ وہ دوڑتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ اسی وقت اس کے کانوں میں تناوش کی چیخ گونجی اور دروازے کو پاؤں کی ٹھوکر اسے لگاتا ہوا کھولتا چلا گیا۔ وہ اندر گھستا چلا گیا۔ اندر کے منظر نے اس کے غصے کو اور زیادہ کر دیا تھا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ آیا کبیر دادا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوگا وسیع الدین کی خوابگاہ میں تناوش کو کس حالت میں دیکھے گا، بنا کپڑوں کے، بنا لباس کے، اور وسیع الدین اور ان کو اس حالت میں دیکھ کر کبیر دادا کا کیا رد عمل ہوگا؟ ان کو دونوں کو قتل کر دے گا یا نہیں؟ کیا ہوگا؟ یہ تو سب نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹس باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ حافظ۔